بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں ہوں محمد توقیر احمد، استاد شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج اٹک۔ عزیز طلباء، ہم حصہ غزل کی غزل نمبر 3 پڑھ رہے تھے۔ اس غزل کے شاعر تھے شیخ غلام حمدانی مصحفی۔ آپ شیخ غلام حمدانی مصحفی کے مختصر حالات زندگی سے واقف ہو چکے تھے، اور اس کے علاوہ شامل نصاب غزل کے پہلے 4 اشعار کی تفہیم کر چکے تھے۔ آج ہم بقیہ اشعار کی تفہیم کی طرف چلتے ہیں۔ غزل کو ایک مرتبہ پھر میں دہرا دیتا ہوں تاکہ سابقہ اشعار کے ساتھ آنے والے اشعار کا ربط قائم ہو جائے۔ دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہگیں رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کریں رہا، رونے سے کام بس کے شب اے ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستیں رہا، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندہ گل سے ہنسی رہا، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا، آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا، دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، جینے کا میرے تادم آخر یقین رہا، یارانے گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا، رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ عزیز طلباء، پہلے 4 اشعار مکمل ہو چکے تھے۔ 5واں شعر ہے: آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں متعین ہوتا ہے کہ راہ عشق میں شہید ہونے والے کا خون زیر زمیں جا کر بھی بے تاب رہا، اور آخر کار بہار کے آتے ہی لالے کے پھول کے روپ میں اگ نکلا۔ راہ عشق میں شہید ہونے والے کا خون زیر زمیں جا کر بھی بے تاب رہا، اور آخر کار بہار کے آتے ہی لالے کے پھول کے روپ میں پھوٹ نکلا۔ عزیز طلباء، شعر کی تفہیم سے پہلے کچھ الفاظ کی وضاحت ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلے گل لالا، لالے کا پھول۔ آپ اسکرین پر اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ سرخ رنگ کی پتیوں کا یہ پھول دلکشی اور دل ہرانائی میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ پھول اردو شاعری کی روایت میں دل جلے عاشق کی علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ جیسے اقبال کا شعر ہے: چمن میں لالا دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو، یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شمار ہوگا۔ لالے کا پھول دل جلے عاشق کے معنوں میں، علامتی معنوں میں اردو شاعری کی روایت میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ علامہ اقبال نے اس پھول کو نئے معنی دیے، اور دلچسپ بات یہ کہ علامہ اقبال نے جو معنی 20ویں صدی میں اس پھول کو عطا کیے، قریباً انہی معنوں میں 200 سال پہلے مصحفی نے بھی اسی شعر میں لالے کے پھول کو انہی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اقبال نے
لالے کو مرد مومن کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ لالہ دل سوز ہے، دل جلا ہے۔ ذرا تصویر کو ملاحظہ کیجئے تو آپ کو سرخ حلقے کے اندر سیاہ حلقہ دکھائی دے گا۔ یہ اس کے جلے ہوئے دل کی علامت ہے، نشانی ہے۔ یہ سرخ روح ہے، اس کا چہرہ سرخ پتیوں سے بنا ہے۔ اور آپ سرخ روح ہونا محاورہ اردو میں جانتے ہیں، کامیاب ہونا۔ جب کوئی شخص کسی مقصد میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو اس موقع پر کہتے ہیں کہ فلاں شخص اپنے مقصد میں سرخ روح ہو گیا۔ تو گویا مقصد حیات کو کامیابی سے پا لینے کی سرخ روئی اس پھول کی چہرے کی زینت ہے۔ یہ پھول خاموش ہے، یہ پھول سرمست اور رانا ہے، یہ پھول بے سر و ساما ہے۔ آپ دیکھیے کہ حیرت انگیز طور پر دیگر پھولوں کی نسبت لالے کے پھول کے پاس ساز و سامان، پتے، کانٹے اور دیگر لوازمات نسبتاً کم ہیں۔ مرد مومن لوازمات پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اللہ پر توکل کرتا ہے۔ تو اسی بنا پر اقبال نے لالے کو مرد مومن کی علامت کے طور پر منتخب کیا۔ پھر لالے کا پھول خودرو ہے۔ لالے کا پھول صحرا میں بھی اگتا ہے، پہاڑ پر بھی اگتا ہے، میدان میں بھی اگتا ہے۔ آس پاس اگے ہوئے پودوں سے اسے کوئی خلش نہیں، آس پاس پودوں کو یہ زینت بخشتا ہے۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ گندم کے کھیت میں لالے کے پھول گندم کو زیبائی بخش رہے ہیں۔ اسی طرح سے پہاڑ کی چوٹیوں پر لالے کے پھول سے سرخ کلاه پہناتے ہیں، صحرا کے دامن میں خوش رنگ بکھیر دیتے ہیں۔ تو لالے کا پھول جدید معنوں میں مرد مومن کی علامت ہے، اور اس کی جن صفات کا میں نے تذکرہ کیا وہ اقبال کے ہاں آپ کو ملتے ہیں، لیکن موصفی نے بھی لالے کی معنویت کی طرف سفر کیا اور قریب قریب انہی معنوں میں استعمال کیا جو اقبال کے ہاں ہمیں ملتے ہیں۔ نوبہار، بہار کی آمد، بہار کی ابتدا، نئی بہار، بہار کا آغاز۔ خون شہید عشق، یہ تینوں لفظ جو مرکب ہیں اور ان تینوں کی الگ الگ سے وضاحت بہت ضروری ہے۔ خون ہندی میں سے لہو کہتے ہیں، عربی میں سے دمن کہتے ہیں، اور یہ بھی علامتی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، زندگی کی علامت کے طور پر، حرکت کی علامت کے طور پر، عمل کی علامت کے طور پر، کامیابی کی علامت کے طور پر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی کا دار و مدار خون پر ہے، اور وہ میر کا شعر ہے نا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا وہ لہو کیا ہے۔ تو خون اللہ کے مظاہر میں سے ایک پر اسرار مظہر ہے۔ اس کے اسرار بہت زیادہ ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ابھی حال ہی میں آپ نے جانور قربان کیے، ان کا خون بہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر انہوں نے اپنے فرزند ارجمند کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کیا، اور اللہ نے ان کی سنت کے طور پہ جانوروں کی قربانی کا ایک سلسلہ چلا دیا۔ تو خون کا بہنا، آپ صدقات کرتے ہیں اور صدقے میں جانور ذبح کرتے ہیں تو ان کے خون کے بہنے سے بہت سی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ فطرت کا خون کے ساتھ کوئی ایسا پراسرار تعلق ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا شاید میرے لیے ممکن نہیں۔ تاہم اقبال کا شعر یہ پیش نظر ہے کہ خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات، خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات، فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ۔ فطرت کو
لہو کے ساتھ ایک نسبت ہے جس کے اسرار کو ہم نہیں جان سکتے۔ بہرحال شہید، اگلا لفظ ہے شہید، خون شہید عشق میں شہید کے لغوی معنی ہیں گواہ، ایسا گواہ جو آنکھوں سے دیکھتا ہے، جو آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دے۔ اور عزیز طلبہ، دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ کریم کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک صفاتی نام شہید ہے، اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک صفاتی نام شہید ہے۔ گویا کہ اللہ بھی شاہد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شاہد ہیں۔ اللہ خود اپنی ذات کے اوپر شاہد ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے شاہد ہیں، اور اللہ کی شہادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم انسانوں تک پہنچی اور ہم اللہ پر یقین کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ تیسرا، شہید وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیتے ہیں، ان کو بھی شہید کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں انسانوں کے 3 مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے افضل مرتبہ انبیاء کا ہے۔ انبیاء پر اللہ کا کلام وحی کی صورت میں براہ راست نازل ہوتا تھا اور وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ اس نسبت سے انبیاء تمام مخلوقات میں سے افضل ترین مخلوق ہیں۔ قرآن حکیم میں دوسرا درجہ انسان کا جو لکھا گیا ہے وہ صدیقین کا ہے۔ صدیقین وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے سچ کو قبول کرنے کی بے پناہ صلاحیت رکھ دی۔ حق کا پیغام ان تک پہنچا اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تابندہ مثال ہیں۔ ہر زمانے میں حق کو قبول کرنے والے ایسے قلوب موجود ہوتے ہیں۔ تیسرا درجہ جو قرآن حکیم میں انسانوں کا بتایا گیا وہ شہداء کا ہے، شہید کا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ اللہ کا گواہ اس حد تک اللہ کی ذات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ جان جیسی قیمتی چیز کو بھی قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور جان جیسی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اور قربانی گواہی دینے کے مترادف ہے کہ اللہ ایک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور آپ کا کہا ہوا سچ اور حق ہے۔ دنیا، زندگی اور موت کی جو حقیقت آپ نے بتائی وہی حق ہے۔ تو شہید افضل ترین 3 لوگوں میں شامل ہیں، انبیاء، صدیقین اور شہداء۔ اسی اقبال کا ایک شعر ذہن میں آ گیا کہ کہتے ہیں دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی۔ ایک ایلیمنٹ ہے، ایک بات ہے، نبوت کا ایک جز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہجرت، اگر آپ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو گویا آپ نبوت کی صداقت پہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو شہادت کا یہ مرتبہ کتنا بلند ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اگلا لفظ ہے عشق، خون شہید عشق۔ عزیز طلبہ، اس لفظ کے بارے میں اساتذہ کرام پہلے سیر حاصل باتیں کر چکے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ عشق حق یا کسی مظہر حق کی طرف دل کا شدت سے مائل ہونا عشق کہلاتا ہے۔ حق اللہ تعالیٰ، مظہر حق، مظاہر حق، اللہ کے مظاہر، اللہ کی مخلوقات،
دل کا اللہ کی طرف مائل ہو جانا شدت کے ساتھ عشق الہی، کسی مخلوق کی طرف مائل ہو جانا عشق مجازی، مظہر کی طرف اگر کسی اللہ کے کسی مظہر کی طرف آپ کا دل مائل ہو جائے تو گویا یہ عشق مجازی ہے، حق کی طرف مائل ہو تو عشق حقیقی۔ اسی لیے ہمارے ہاں عشق کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، عشق حقیقی اللہ کا عشق اور عشق مجازی اللہ کے ما سوا مخلوق کا عشق، عشق مجازی کہلاتا ہے۔ عزیز طلباء، عشق انسانی تعلق کی ایک انٹینسٹی کا نام ہے، ایک درجے کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ سب سے پہلے ہمارا دل کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، ہم کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ چیز ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے، یہاں تک کہ ہمارا دل اس کے ساتھ بندھ جاتا ہے۔ اس کیفیت کو دل بستگی کہتے ہیں، دل کا باندھا جانا۔ جب دل کسی چیز کے ساتھ، کسی مظہر کے ساتھ باندھا جاتا ہے تو ایک عادت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے بغیر آپ کو چین نہیں آتا، بے چینی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اس سٹیج کو شوق کہتے ہیں۔ شوق بڑھتا ہے تو مہر و محبت کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ مہر و محبت جب اپنی شدت اختیار کرتی ہیں تو عشق کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں، اور عشق جب شدت اختیار کر لیتا ہے تو جنون کہلاتا ہے۔ اقبال کا ایک شعر اس کی مدد سے میں عشق کے لفظ کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ سوتوں کو ندیوں کا شوق، سوتوں کو ندیوں کا شوق، بحر کا ندیوں کو عشق، موجۂ بحر کو تپش، ماہ تمام کے لیے۔ سوتے پانی کے وہ چھوٹے چھوٹے دھارے، وہ لڑیاں جو پہاڑوں میں سے نکلتی ہیں، چشمے کی صورت میں، ایک تار کی صورت میں نکلتی ہیں، اسے سوتا کہتے ہیں۔ سوتوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ندی میں جا گریں۔ سوتوں کو ندیوں کا شوق، سوتوں کو ندی میں گرنے کا شوق ہوتا ہے، اور بحر کا ندیوں کو عشق، ندی کو سمندر میں گرنے کا عشق ہوتا ہے، اور موجۂ بحر اور سمندر کی جو موجیں ہیں ان کو تپش ہوتی ہے ماہ تمام کے لیے، پورے چاند کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ مد و جزر چاند جب پورے 14ویں کا چاند جب جوبن پر ہوتا ہے تو اس سے سمندر کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، اس کی موجیں اپنے کناروں سے باہر نکل جاتی ہیں، ان کا اپنے اوپر اختیار نہیں رہتا، بے بسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے سمندر کی موجوں پر۔ تو اب دیکھیے سوتے ان کی ذات مہین، کمزور، کمتر، ان کا شوق، ان کا تعلق بھی کمزور، اور وہ کمزور تعلق شوق کہلایا، اقبال نے اس کو شوق قرار دیا۔ اور ندی ظاہر ہے سوتوں کا ایک اجتماع ہے جس میں شور ہے، جس میں روانی ہے، جس میں تلاطم ہے، اس کے اندر جو جذبہ ہے سمندر کے میں گرنے کا وہ بہت بڑا ہوا ہے، شوق کئی گنا بڑھ گیا ہے، تو اس نے عشق کا درجہ حاصل کر لیا۔ اور موجۂ بحر کو تپش، اس کا جو اضطراب ہے وہ جنوں کی کیفیت کے لیے ہے کہ وہ اپنے بس میں نہیں رہتا، وہ سمندر ساحلوں سے باہر آبادیوں میں چلا جاتا ہے اور تباہی پھیلا دیتا ہے۔ تو عزیز طلباء، عشق کے لفظ کے اسرار بھی بہت ہیں، فی الوقت انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ زیر زمین، زمین کے نیچے۔ اب چونکہ سارے الفاظ کی وضاحت ہو چکی ہے، میں ایک مرتبہ پھر اس شعر کے مفہوم کی طرف آتا ہوں کہ راہ عشق میں شہید ہونے والے کا خون زیر زمین جا کر بھی بے تاب رہا، اور آخر کار بہار کے آتے ہی لالے کے پھول کے روپ میں اگ نکلا۔
عزیز طلبہ، اس شعر میں راہ عشق میں شہید ہونے والے کے خون کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، اس کے خون کی حرارت کو، اس کے خون کے نمو کی قوت کو، کہ وہ کس قدر جاں فضا ہے، اس سے زندگی کے آثار کس قدر پیدا ہوتے ہیں کہ خون کی ایک بوند بھی زمین کے نیچے جا کر آرام سے نہ بیٹھی اور کسی نئی صورت میں جلوہ گر ہونے کی تمنائی ہوئی۔ تو شہادت جو بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، اس درجے پر فائز ہونے والے کا خون بھی اتنا ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ اس سے تسلسل حیات قائم رہتا ہے۔ عزیز طلبہ، قرآن حکیم کی وہ آیت کریمہ آپ کے پیش نظر رہتی ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ہم سے رزق پاتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے مردہ نہیں ہوتے، وہ تو صرف حیاتیاتی زندگی سے دستبردار ہوئے۔ حسی زندگی، عقلی زندگی، عرفانی زندگی، وہ تو اسی طرح سے قائم دائم ہے۔ اور آپ نے کئی مثالیں دیکھیں کہ شہداء کے مزارات پر اتفاقات سے اگر مٹی ہٹائی گئی تو وہ اسی طرح سے تر و تازہ لہو ان کے جسموں سے جاری رہتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شہید کے کفن دفن کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے اپنے تلوار کے ساتھ، اپنے اوزاروں کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے، اسی حالت میں اسے غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ دنیا سے مر کر جانے والا کوئی شخص دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا، ماں سوا شہید کے۔ صرف شہید یہ خواہش کرے گا کہ وہ دوبارہ دنیا میں جائے اور شہادت کا مرتبہ پا کر واپس آئے۔ اور یہاں تک آیا ہے کہ وہ چاہے گا کہ 10 مرتبہ دنیا میں جائے اور 10 مرتبہ شہادت کی لذت حاصل کرے۔ تو عزیز طلبہ، احادیث کی اور بھی احادیث اس معاملے میں آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ کلام اقبال میں ایک بہت دلچسپ نظم ہے اور اس کا بانگ درا میں شامل ہے، اس کا عنوان ہے حضور رسالت معاب میں، یعنی کہ اقبال کو فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے جاتے ہیں۔ عالم خیال میں اقبال کو فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو حضور اقبال سے سوال کرتے ہیں کہ نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا، کہ دنیا سے ہمارے لیے آپ کیا تحفہ لے کے آئے ہیں۔ اقبال اس کا جواب دیتے ہیں، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز جس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔ عزیز طلبہ، آپ امیجن کریں کہ جنت جو ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو اقبال وہاں پر پیش کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ جنت میں موجود نہیں۔ جی ہاں، اقبال کہتے ہیں، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ یہ جنگ عظیم اول میں ترکی کے شہیدوں کی طرف اقبال نے اشارہ کیا کہ میں ان کا لہو آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا ہوں، جنہوں نے خلافت راشدہ کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے اپنا لہو بہایا ہے، اور وہ ایسی چیز ہے جو جنت میں بھی نہیں ہے، کیونکہ جنت میں تو زندگی اور موت کا سوال ہی نہیں، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو لہو کا نذرانہ طرابلس کے
شہیدوں کو لہو کا نذرانہ اقبال نے حضور رسالت مآب میں پیش کر کے بھی یہ بتایا کہ اللہ کی راہ میں بہایا جانے والا لہو بہت قیمتی متاع ہے۔ عزیز طلبہ، آپ پریم چند کے نام سے واقف ہیں، ادیب کی عزت کا افسانہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ ان کا ایک اور افسانہ ہے دنیا کا سب سے انمول رتن، دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے۔ اس افسانے میں دل فگار ہیرو ہے اور دل فریب ہیروئن ہے، اور ہیروئن ہیرو کو ایک مہم پر بھیجتی ہے کہ وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز لے کر آئے۔ ہیرو کے لیے سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے کیا؟ ہیرے، جواہرات، مال و دولت، زمین، جاگیر، یہ سب چیزیں تو ملکہ کے پاس موجود ہیں، یہ سب سے قیمتی نہیں ہو سکتی۔ ہیرو یعنی کہ دل فگار سب سے قیمتی چیز کی تلاش میں نکلتا ہے۔ آگے ایک مقام پر اسے کچھ لوگوں کا ہجوم دکھائی دیتا ہے جہاں ایک شخص کو پھانسی دی جانے والی تھی۔ وہ کالا چور تھا۔ جو ہی پھانسی کا پھندا کالے چور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، وہ استدعا کرتا ہے کہ مجھے مہلت دی جائے، کچھ لمحوں کی مہلت دی جائے۔ اس کے گلے سے پھندا نکال کے کچھ لمحوں کی مہلت دی جاتی ہے۔ قریب ہی ایک ننھا سا بچہ ایک لاٹھی کے اوپر بالکل اس طرح سے جیسے گھوڑے کے اوپر گھڑ سواری کرتا ہے، اس طرح سے اپنے کھیل میں مگن ہوتا ہے۔ کالا چور اسے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میرا بچپن بھی اتنا ہی پاک صاف تھا، اتنا ہی بھول پن تھا، کیا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو اس کا ندامت کا آنسو دل فگار کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز معلوم ہوتا ہے، اور وہ لے کر دل فریب کے دربار میں چلا جاتا ہے۔ دل فریب اس کا وہ آنسو قبول تو کر لیتی ہے، لیکن کہتی ہے کہ اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز دنیا میں کوئی ہے۔ وہ پھر مہم پر نکل پڑتا ہے اور ایک مقام پر دیکھتا ہے کہ ایک ہندو خاتون اپنے مرے ہوئے خاوند کی چتا کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس کے اوپر ستی کر دیتی ہے، اپنے آپ کو جلا دیتی ہے۔ دل فگار اس کی راکھ لے کر چلا جاتا ہے دل فریب کے پاس کہ شاید یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ وہ اس کے جذبے کا احترام کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی قیمتی چیز موجود ہے۔ وہ مایوس ہو کر خودکشی کا ارادہ کر لیتا ہے کہ اس سے زیادہ قیمتی چیز ڈھونڈنا میرے بس میں نہیں، لیکن حضرت خضر اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ ایک ایسے میدان میں چلا جاتا ہے جہاں جنگ کے بعد کشتوں کے پشتے لگے ہوتے ہیں، مرے کٹے پڑے مجاہد سپاہی لیٹے ہوتے ہیں، اور وہ ایک سپاہی کے قریب جاتا ہے اور اس کے زخم کے اوپر مرہم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ سپاہی اپنی بہادری اور جنگجوئی کے جذبے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مرہم رکھنے کی ضرورت نہیں، میں نے وطن کے لیے بہادری کے ساتھ جان دی ہے، اس خون کو بہنے دو تاکہ میں جان نثاری کے ساتھ جان قربان کر سکوں۔ تو دل فگار خون کا وہ قطرہ اٹھا کر دل فریب کے دربار میں آتا ہے، اور چوں ہی پیش کرتا ہے تو دل فریب ایک کتاب کھولتی ہے، اس کے ایک ورق کے اوپر سنہری لفظوں میں یہ لکھا پاتا ہے کہ وطن کی حفاظت کے لیے بہنے والا خون کا آخری قطرہ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے۔ اس جملے پر افسانے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ پریم چند ہندو تھے، اور ہندو دنیا کے تمام مذاہب میں اپنے دھرم کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے وطن کے لیے، حق اور صداقت کے لیے جان قربان کرنا شہادت کہلاتا ہے تمام مذاہب میں۔ ایک اور بات جو یہاں پیش کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں وہ ہے اوگون کا نظریہ۔
ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ اعمال کی بنیاد پر روح کبھی مرتی نہیں ہے۔ اعمال کی بنیاد پر روح کا قالب بدلتا رہتا ہے۔ اگر کوئی برے کام کرے گا تو مرنے کے بعد وہ سانپ، بچھو، کتا یا کسی نجس روپ میں جو ہے وہ دوبارہ سے زندگی پالے گا، اور اگر نیک کام کرے گا تو وہ کرتے کرتے نروان پالے گا، مقصد حیات کو پالے گا، روح حقیقی کے ساتھ مل جائے گا۔ اسی نظریے کو تناسخ ارواح کا نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس شعر میں اب اگر مصنفی نے یہ کہا کہ آخر کو ہو کے لالا ہوگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا، تو اس میں ہمیں آواگون کے نظریے کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ مصنفی ہند اسلامی تہذیب کے شاعر تھے، ہند اسلامی تہذیب سے جنم لینے والا یہ شعر، اس میں اسلام کی روایت بھی آپ کو دکھائی دی اور آواگون کی بازگشت بھی اس شعر میں موجود ہے۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ آپ شعر کے سرسری مفہوم سے آگاہ ہو چکے ہوں گے۔ میں آگے چلتا ہوں۔ اگلا شعر ہے: دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ میں نے بقائے میں ہوش و حواس مقصد پر جان دی۔ اس قدر حوصلہ مندی اور مردانگی سے جان دی کہ لوگوں کو آخری سانس تک میری موت کا گمان تک نہ ہوا۔ یہ اس کا بنیادی مفہوم ہوا۔ خلق سے مراد مخلوق، لوگ، تا دم آخر، آخری سانس تک۔ اس شعر میں مقصد پر مردانگی سے جان کو قربان کرنے اور لوگوں کا اس قدر مردانگی سے جان قربان کرنے کے واقعے پر دم بخود ہونا بیان کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ اسکرین پر جو تصویر ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ خیالی تصویر ہے، لیکن یہ تصویر 4 مئی 1798 کی ہے، اور جس شخص کو دکھایا جا رہا ہے وہ ہے ٹیپو سلطان، اور انگریز فوجی اور غدار جو ہیں وہ ٹیپو سلطان کے آس پاس موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان ہندوستان کی تاریخ کے وہ مرد مجاہد تھے جنہوں نے تنہا ایسٹ انڈیا کمپنی کو ناکو چنے چبوائے، اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، لیکن ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کے دبدبے کا عالم یہ تھا کہ ٹیپو سلطان میدان جنگ میں 3 روز تک پڑے رہے اور کسی کو اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ قریب جا کر ٹیپو سلطان کو ہاتھ لگا سکیں۔ انہیں یہی خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ شیر بنگال اٹھ کر جھپٹ نہ پڑے۔ تو مقصد پر ٹیپو سلطان نے جس طرح جان قربان کی وہ اس شعر پر بالکل صادق آتی ہے۔ مقصد پر جان قربان کرنا یہی ہے، اور بہادری اور جنگجوئی سے جان قربان کرنا مقام اور مرتبہ ہے۔ ٹیپو سلطان کا قول آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے سال اول میں میر کا ایک شعر پڑھا کہ جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار ہے کاش۔ مر تو سبھی نے جانا ہے، جلد یا بدیر، لیکن کتنے عظیم ہیں وہ لوگ جو اس حقیقت کو جان لیتے ہیں کہ حق پر، حقیقت پر، مقصد پر جان قربان کر دینا ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ شہید کی زندگی
ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اب جان قربان کرنا حقیقت پر بھی ہے اور مجاز پر بھی ہے۔ حقیقت میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حقیقت سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، عشق حقیقی سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں ایک خوبصورت واقعہ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت خواجہ فرید الدین عطار عطر فروشی کا کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صبح سویرے جب وہ اپنے کاروبار کے لیے گئے تو انہوں نے اپنا صندوق کھولا جس میں عطر کی شیشیاں تھیں، اور وہ اپنی دکان سجا رہے تھے کہ اتنے میں ایک فقیر گزرا اور اس نے سوال کیا کہ شیء للہ، اللہ کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے سنی انسنی کر دی، جیسا ہوتا ہے۔ اس نے دوبارہ کہا شیء للہ۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار کو اس بات پہ غصہ آ گیا، اور آپ نے کہا کہ کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ یہ بات سنتے ہی اس درویش خدا مست نے کہا مرنا ہے۔ تو حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے کہا کیسے مرو گے تم؟ تو اس نے اپنی چادر کھولی، زمین پر لیٹا، اور ادھر ہی اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار اس واقعے کو دیکھ کر دم بخود رہ گئے کہ اس قدر حقیقت کے ساتھ عشق بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اسی وقت اپنا عطر فروشی کا بکسہ پھینکا اور اللہ کے عشق میں سرگرداں ہو گئے۔ اب دیکھیے فقیر کا اللہ کو جان کا نذرانہ پیش کر دینا، یہ ہے نا ہوش سے، کہ اپنے ہوش و حواس سے جان قربان کی۔ اب حضرت خواجہ فرید الدین عطار ممکن ہے کہ وہ سوچ میں رہے ہوں کہ کیا یہ مر چکے ہیں یا ابھی نہیں مرے۔ یقیناً انہیں تعجب ہوا ہوگا، انہیں اس بات پر حیرت ہوئی ہوگی کہ کیا ایسے بھی کوئی مر سکتا ہے اپنی مرضی سے۔ تو یہ تھی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو جینے کا میرے تادم آخر یقین رہا۔ عزیز طلبہ، آپ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی واقف ہیں، جنہوں نے گستاخ رسول راجپال کو واصل جہنم کیا تھا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی قائد اعظم کی آفر کے باوجود انہوں نے رسالت مآب پر جان قربان کرنے کو ترجیح دی، اور عاشقان رسول کی صف میں ایک ممتاز وہ مقام حاصل کیا۔ ممتاز قادری آپ کے سامنے ہیں، صدام حسین آپ کے سامنے ہیں، میجر عزیز بھٹی، کرنل شیر، حق کی حمایت میں لڑنے والے کتنے ہی سپاہی، کتنے ہی لوگ آپ کے سامنے ہیں جن کا مقصد حیات حق ہے اور حق پر جان قربان کرنا ہے۔ آپ اس شعر کی تشریح میں ان سب کا حوالہ بلا تامل دے سکتے ہیں۔ یاران گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ میرے تیز چلنے والے تیز گام ساتھی، حوصلہ مند ساتھی، سب مجھ سے آگے نکل گئے۔ میں کہ قافلے کے لیے باعث ندامت ہوں، اپنی پست ہمتی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ عزیز طلبہ، یاران گرم رو، یاران دوست جمع ہے، گرم رو تیز چلنے والے ساتھی، ننگے قافلہ قافلے کے لیے بدنامی کا باعث۔ اس شعر میں شاعر پچھتاوے کا اظہار کر رہا ہے، پچھتاوا، پیچھے رہ جانے کا احساس، ترقی کے سفر میں پیچھے رہ جانے کا احساس، بے مقصد ہونے کا احساس، زندگی کے میدان میں بے مقصد ہونے کا احساس، محروم رہ جانے کا احساس، مقاصد سے محرومی کا احساس۔ اس احساس نے شاعر کی فکر سے یہ شعر کہلوایا کہ میرے تیز چلنے والے ساتھی سب آگے چلے گئے،
اور میں جو کہ قافلے کے لیے بدنامی کا باعث ہوں پیچھے رہ گیا ہوں۔ ایک شعر اس شعر میں ندامت کا بھی دکھائی دیتا ہے، اور ندامت ذاتی بھی ہے اور قومی بھی ہے۔ ندامت ذاتی یہ کہ شاعر اہل قافلہ سے، اپنے ساتھیوں سے شرمندہ ہے کہ وہ ان جتنا عالی ہمت ثابت نہ ہو سکا، ان جتنا توانا ثابت نہ ہو سکا، اس کی کمزوری اور ناتوانی اس کے لیے شرمندگی اور ندامت کا باعث ہے۔ ندامت قومی یہ کہ قوم کے لیے باعث ندامت، ملک کے لیے باعث ندامت۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسی بھی قوم میں اگر کوئی فرد کمزوری کا، پس ہمتی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس سے پورا ملک شرمندہ ہوتا ہے، پورے ملک کا سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اولو العزمی کا اظہار کرتا ہے، کوئی بڑا معرکہ سر انجام دیتا ہے تو اس سے ملک کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ تو شاعر اس میں ندامت ذاتی اور ندامت قومی دونوں کا اظہار کر رہا ہے۔ بحیثیت مجموعی اگر دیکھا جائے تو نوع انسانی کے مقابلے میں تنزلی زوال پر دکھ کا احساس ملتا ہے۔ دنیا کی ساری قومیں کتنی آگے چلی گئی ہیں، ہم ان ساری قوموں سے کس قدر پیچھے رہ گئے ہیں۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والی قوم دنیا کے دست نگر ہو چکی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹی چیز بنانے کے لیے وہ دنیا سے درخواست کرتی ہے۔ بیماریوں کا علاج، بیماری کی ویکسین کے لیے اپنے دشمن کا ہاتھ دیکھتی ہے کہ وہ ہمارے لیے اس موذی مرگ کا تریاق پیدا کر دیں۔ تو یہ ننگے قافلہ ہونا ہے، اپنی قوم کے لیے، اپنے قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث ہونا ہے۔ تو اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محو جر سے نالہ کارواں رہے۔ تیز چلنے والوں نے فوراً جا کے محمل کو پکڑ لیا، مقصد کو پا لیا، زندگی کی حقیقت کو پا لیا۔ ہم گھنٹی کی آواز میں ہی مست رہے، اسی میں مدہوش رہے اور مقصد حیات سے غافل ہو گئے۔ تو عزیز طلباء، اس شعر میں پچھتاوا، ندامت، دکھ یہ جھلک رہا ہے۔ اگلا شعر ہے: رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ اے مصحفی، میں اپنے دل کو کیسے روک کر رکھوں، میرا تو اب اپنے دل پر بھی اختیار نہیں رہا۔ کیوں کر، کیسے؟ اس شعر میں عشق کی بے بسی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ آپ نے وہ شعر سن رکھا ہوگا: عشق بہتر ہے، شغل بہتر ہے عشق بازی کا، شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی کا اور کیا مجازی کا۔ اور اقبال نے بھی تو یہی کہا کہ عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم۔ حقیقت میں تو زندگی کی آواز میں زیر و بم عشق سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے عشق زندگی کے لیے ایک لازمی اور ناگزیر جذبہ ہے، ہر کسی نے اس سے دوچار ہونا ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عشق کی کون کون سی صورتیں ہیں، اور کون سا عشق نافع ہے اور کون سا عشق بے بسی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ عشق حقیقی نافع ہے، اس کی تاثیر اختیار ہے، اختیار عمل ہے، لذت حقیقی ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے اور اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب کوئی مومن نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے،
یہاں تک کہ وہ جو چاہتا میں وہی کر دیتا ہوں۔ یہ عشق حقیقی کا اختیار ہے، یہ عشق حقیقی کی لذت ہے، جو اللہ سے عشق کا ثمر ہے، جو اس زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے مقابلے میں عشق مجازی کا خاصہ کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے؟ عشق مجازی کیونکہ مجاز حقیقت کا الٹ ہے، اور معدوم چیزوں کے لیے مجاز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جو فانی ہیں وہ مجازی ہیں۔ تو فانی سے جو عشق ہے وہ فنا ہونے والا ہے، باقی سے جو عشق ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو فانی سے جو عشق ہے وہ کیونکہ فانی خود فنا ہونے والا ہے، وہ عاشق کو کیسے باقی رکھ سکتا ہے؟ اس لیے عاشق مجازی کو محبوب مجازی جو ہے وہ اس کا ثمر لوٹا نہیں پاتا، وہ بے بس ہو جاتا ہے، بے اختیار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ عاشق مجازی کے لیے معاشرہ کتنی رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے، زچ کر کے رکھ دیتا ہے عاشق مجازی کو۔ محبوب کتنے ظلم اور ستم ڈھاتا ہے، محبوب بے بس کر کے رکھ دیتا ہے، اور محب خود، عاشق خود پر بھی اس کا اختیار باقی نہیں رہتا، اپنے اوپر بھی اس کی بے اختیاری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو مذکورہ شعر میں عشق مجازی میں ہونے والی بے کلی، بے بسی اور بے اختیاری کا ذکر ہے۔ داغ نے کتنا خوبصورت شعر کہا کہ دل کے ہاتھوں پیش کچھ چلتی نہیں، دل کے ہاتھوں پیش کچھ چلتی نہیں، کیسے بے بس ہو گئے اللہ ہم۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی مصحفی کی پہلی غزل ختم ہوئی۔ ہم نے کوشش کی کہ مصحفی کے اشعار میں چھپے ہوئے معنی کو تشریح کی صورت میں نکال کر پیش کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان اشعار کے معنی اور مفہوم کو کسی حد تک سمجھ گئے ہوں گے۔ مزید غور و فکر سے آپ نئے معنی نکال سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔